سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جتنا یوسف کا حسن ہے یہ حسن سے بشر نہیں لگتے، ان ہذا الا ملک کریم، یہ کو مقدس فرشتہ لگتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ سیالوی صاحبان بیٹھے ہو، تاجدار گولڈا کے وفادار بیٹھے ہو، میری ملت سے وفائیں کرنے والوں، تم تڑپ جاؤ گے۔ ارے ادھر چھریاں چل رہی تھی، انگلیاں کٹ رہی تھی، خون بہہ رہا تھا۔ دوستان گرامی قدر، میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں، ادھر زبان پہ ترانہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام یہ بشر نہیں لگتے، یہ کوئی مقدس فرشتہ لگتے ہیں۔ میں پتہ کیا کہنے لگا ہوں، مصر کی عورتیں پتہ کس کو دیکھ رہی تھی؟ جو فقط نبی تھا۔ اب آپ سے بقار یوسف علیہ السلام کی زلفیں اللہ کی طرف سے برہان بن کر نہیں آئی، یوسف علیہ السلام کی پیشانی خدا کی طرف سے برہان بن کر نہیں آئی، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ ارے اللہ کی طرف سے برہان بن کر نہیں آئے۔ میں ایک نبی کی بات نہیں کرتا، نبیوں میں کوئی نبی خدا کی طرف سے برہان بن کر نہیں آیا۔ کائنات میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی سراپا دلیل بن کر آیا ہے، وہ کل بھی زہرا کا بابا تھا، وہ آج بھی زہرا۔ نہیں میں اے تسی یا من دا پہ لاندے ہو یا اپنے آپنوں دا لا رہے ہو، میں سے دکھے جاؤں اور بازو پار کر کیا کو سبحان اللہ۔ میری بات کمزور ہو بشک داد نہ دیا کرو، اگر بات قرآن کے مطابق ہو، لجپال نبی کے فرمان کے مطابق ہو، پھر یوں بولا کر دشمن مان جائے۔ یہ اس ماں کی گود میں پلا ہے جس نے اسے عشق رسول کی گڑتی دی۔ ہائے ہائے، اے بازار والے بھی بیلی ذرا بازو چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ اب توجہ، قاری افضل صاحب میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، ارے جو فقط نبی ہو، اب آپ جی بکار اس کا حسن مصر کی عورتیں دیکھ لیں، ہاتھوں پہ چھریاں چل جائیں، انگلیاں کٹ جائیں، تو میں قربان جاؤں ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا جن کی زلفیں بھی خدا کی دلیل، جن کے ناخن بھی خدا کی دلیل بن کر، جن کا پسینہ بھی برہان بن کر، ارے جن کا لعاب دہن بھی برہان بن کر آیا، جن کے چہرے کا اشارہ بھی خدا کی طرف سے دلیل بن کر آیا۔ کمال کمال، کیا بات کیا بات۔ تین بار یا کیا کرو زندہ باد زندہ باد، ایک بار ہی نہیں، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ آپ کی محبتیں قبول کریں۔ آپ تڑپ گئے ہیں، آپ اسلام کی سپاہی بیٹھے ہیں، دین کے مجاہد بیٹھے ہیں۔ قاری افضل صاحب اللہ اکبر، میں نے کہیں سے نہیں پڑھا کہ یوسف کی تلیوں کو جبریل نے چوما ہو، نا اللہ اکبر۔ میں پتہ اب کہنا کیا لگا ہوں، جس نے کسی نبی کی تلیوں کو نہیں چوما اس نے محمد کی تلیوں کو چوما۔ اور اچھا چومنے کا پس منظر دیکھو، پتہ پس منظر کیا تھا؟ میرے آقا میوے استراحت تھے، 27 شب اسرا تھی، ارے 27 شب اسرا معراج شریف کا مہینہ تھا۔ ادھر توجہ چاہتا ہوں، حضور میوے استراحت ہے، جبریل نے کہا تھا مولا تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، کیا صدا دے کر جگاؤں؟ ارے کیسے جگانا ہے؟ اللہ نے کہا محبوب اے جبریل نانا، آج پتہ میرے یار کو جگانا کیسے ہے؟ یا جبریل قبل قدم ہے۔ اگر افضل صاحب مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا۔ بے نیاز نے کہا جبریل آج میری خواہش یہ ہے تلیاں یار کی ہوں لب تیرے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، اب آپ سے بکار آدمی جو ارے بشر ہونا بشر، وہ جو بات کرتا ہے پھر توجہ بھی اسی کی طرف جاتی ہے۔ یہاں میرے اوپر کوئی فتوہ نہ لگائے، ذرا غور کرنا تنہائیوں میں جا کر، جب خدا نے کہا تھا جبریل میرے محبوب کے قدم چوم لو، اللہ اکبر کبیرہ، میں آگے کیسے بڑھوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
احباب سے بخار بات اتھو چلی ہی کہ میں لفظ بولیا مدینے دیاں گلیاں تے کملی والے دیاں تلیاں تے تسی کے مچل تے میں تواڈے ذوق نو تحفہ دیتا مچلنا تے تساں ہے جی کہ میں انہاں مقدس تلیاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں نو جبریل نے چومے ہیں. باتیں تو بہت کرنی ہیں، ادھر غور کرنا. آمینہ اے سید آمینہ پاک آپ کے نصیبوں کو سلام جن کی تلیاں جبریل نے چومی. اے آمینہ آپ نے ان کے لبوں کو چوما. اور جنہوں سمجھ آئیے کھل کیا کو سبحان. اگلا جملہ بڑا قیمتی، انہا قیمتی یہ لوگوں یہاں میں آپ کو سیفی صاحب یہ تحفہ دینے لگا ہوں. اللہ کی قسم ادھر جبریل تلیاں چومتا ہے، دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ یہی قدم مسجد نبوی کے مخصوص ٹکڑے میں جب لگتے ہیں تو وہ جنت کا باغ بن جاتا. ماں بین بیتی بمنبری روضتون من ریاض الجنہ. اگر آپ کا ذہن حاضر ہو تو میں ایک نقطہ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. ایتھے میرے نبی دے اختیارات وکھو، حضور دی پاور وکھو، حضور دی طاقت وکھو، میرے آقا دے کمالات ارے ایدہ ارے منظر وکھو کہ میرے نبی نے نا جڑے رب نے اختیارات عطا فرمائے سن نا کملی والے نے انہاں نو استعمال کر دیں. حضور نے فرمایا لوگو جڑا مسجد نبوی دا ٹکڑا میرے گھر اور میرے منبر دے درمیان ہے، مصطفیٰ کہنے لگے یہ پہلے فقط مسجد کا ٹکڑا تھا، آج محمد کے قدم لگے قیامت تک یہ جنت کا باغ. میری گفتگو لمبی نہ ہو جائے کدی سوچنا جنہ دیاں قاری افضل صاحب جنہ دیاں تلیاں وچ اتنا حسن ہے، جنہ دیاں پیراں دیاں تلیاں وچ اتنا حسن ہے، انہاں دے گورے گورے ہتھاں وچ کتنا حسن ہے. آؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والی ہو، حضور دا کلمہ پڑھنے والی ہو. یہ علامہ شرافت صاحب سے نہیں آئے، یہ صحیح پکے ناراض ہو گئے ساڈے نال. یہ بیٹھے بھی تھلے تاں ہیں او سجنوں ایتھے آؤ میرے پیارے ہو، یہ ہیں میرے شاگرد پر ہوں میں انہاں نوں اپنا سجن بنا دیں. یہ کوئی تھوڑا تھوڑا رسے بھی سن، چلو ہن آج راضی ہو جان گے. ایتھے آ کے ماشاءاللہ ایک ری کھل کیا کو سبحان اللہ. حضرت شریف لے آئے میرا مالک انہاں دی اس محبت نو قبول کرے. علامہ صاحب میں بیان کو چھوڑ کرنا سی لیکن جڑا آپ نے درد برا پیغام کنوے کیتے ہیں بس میں اس سے پیغام دی نظر اپنی ساری گفتگو نو کر رہے ہیں. میرے آقا مدینے پاک وچوں سفر تے روانہ ہوئے. میں قربان جاواں ساڈے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دی بھی تے مثل کوئی نہیں. ہائے ہائے اب آپ جی بقار لوگ سفر وچ کسے دے محتاج ہوندے تے ساڈے نبی دا جڑا سفر پڑھو یہ سفر ہجرت کیتا ہے تے ماں بدی او بکری جڑی ایمان نہ دودھ دیندی نے حضور نے ہاتھ لایا تے بڑھڑی مائی آندی ہے برتن مک گئے نے پر کملی والے دی خیرات نہیں مکی. اب آپ جی وقار تو اڈے میرے سفر دی پوزیشن ہو رہی پر حسین دے نانے دی سفر دی پوزیشن اور ان ذرا پوائنٹ مل غور کرنا. اب آپ جی وقار یہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ اس دن سیدنا صدیق اکبر میرے آقا دے نال سے. کون جناب سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت جس کو میرا نبی ارے جس کو میرا نبی امامت کا مصلح عطا کریں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جس کی بیٹی عائشہ صدیقہ کو میرے آقا اپنے عقد میں قبول فرمائیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جس کے کاندھوں پہ میرا نبی سواری کریں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. جس کی چھاتی پہ محمد کے قدم لگیں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ارے جس کے بارے میں قرآن گواہی دے یہ کل بھی نبی کا یار تھا یہ آج بھی نبی کا یار ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ایک ایک پوائنٹ کی طرف غور کرو. اب آپ جی بقار جس کو میرا نبی ارے حضر میں سفر میں ساتھ رکھے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. آگے والا نقطہ سنو گے تم مچل جاؤ گے. اب آپ جی بقار جو خدا اور مصطفیٰ کی توہین برداشت نہ کرے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اور آگے والا جملہ سنو گے تم مچل جاؤ گے. رب کعبہ کی قسم جس کی گود میں محمد آرام کریں اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. ارے لوگوں جس کے لیے غار ثور کے اندر پانی کا چشمہ زہرا کا بابا جاری کروائے اسے صدیق اکبر.
آن توجہ کرنا میرے نبی نال محبت کرنے والی ہو اج انجمن غلامانی مصطفیٰ کریم اللہ دی دعوت دے تشریح لے کے آنے والی ہو حضرت سیدنا صدیقی اکبر نال نے بلال رضا مدنی صاحب میں ابو بکر پاک دا نام ارے عقیدت وچ پتہ ہے کیوں لینا وا او دی میں تانوں وجہ دسن لگا وا اس ابو بکر نے سب کچھ نبی دے نام تے وارے ہے دین دے وارے ہے ساری دنیا نو ابو بکر پیغام دے گئے نے صدیقی اکبر نو مال پیارا نہیں آمینہ دلال پیارا اب آپ جی وقار تاجدار صداقت آپ نے کنیا ارے ٹاٹان دا لباس تے کنیا دے بٹن اب آپ جی وقار جسم تے سے بیتن کیتے نے میرے نبی دے دربار تے آگے نے جس دربار ہوتے جنابی عمر نے کیا سی سونیا میں ادھا مال لے کے آیا اسے دربار بھی جا کے ابو بکر نے کملی والی میں سب کچھ لے آیا میں اللہ اور دے رسول گھر چھوڑ کے آیا اب آپ جی وقار شمع رسالت پروانو تاجدار صداقت کی زندگی دا خلاصہ ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چابی تمہاری ہے کیا چیز پیش کریں کیا چیز ہماری انج نہ کرو اینجے کری تڑپ کے بازو چاہو نہ چاہو لیکن لب ہلا کے بولو کیا چیز پیش کریں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ چابی تمہاری ہے آؤ میرے مسلمان بھائیو سیدنا صدیقی اکبر اے میرا عنوان نہیں لیکن میں ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نامی اس واسطے لے رہے ہیں اس سیدنا صدیقی اکبر نے اپنے پتر نو آکھیا سی پترا تو مینوں باپ سمجھ کے ارے قتل نہیں نہ کیتا اگر تو میری تلوار تھلے آ جانا نا میں تینوں پتر سمجھ کے نہ چھڑدا نبی دا دشمن سمجھ کے میں تیرے ٹوٹے کر کے رکھ دیندا اب آپ جی وقار سیدنا صدیقی اکبر دا لیول بڑا آل ہے اب آپ جی وقار شمع رسالت پروانو ابو بکر میرے نبی دے نال نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے سرکار سفر تے جا رہے نے چلدیاں کی ہویا اب آپ جی وقار ایک ڈیرہ مدینے تو 6 کلومیٹر دے فاصلے دے ڈیرہ ہے اس ڈیرے دے مالک دا نام طلحہ ہے طلحہ آج تک مدینے نہیں سنا ہے اب آپ جی وقار نہ سنیا سی ارے کوئی انجنم ارے شخص آیا ارے اس یسرب کے اندر جدو دا او آیا یسرب نہیں رہا مدینہ بڑھ گیا ہے او سرکوتے والی ہو ارے طلحہ نے نہ سنیا سی اس محمد پسینے بھی جو میں خوشبوئیں دیا نے اب آپ جی وقار طلحہ نے نہ سنیا سی جتھی وہ لعاب ڈال دینے نے اتھوں اب آپ جی وقار بیماریاں ختم ہو جانیاں نے میرے آقا نال پیار کھان والی ہو اے تے طلحہ نے تذکرے سننے سننا رب العالمین نے خدا کیا بارا فانا لاکھا ذکر آگ سونیا اساں توڑا ذکر بولان کرنا اب آپ جی وقار غور کرو نمازان دی پابندی کرن والی ہو قرآن دی تلاوت کرن والی ہو پاک فوج واسطے دعا منگن والی ہو ہوئے تین دیو حبدارو حضرت سیدنا صدیق اکبر نال نے حضرت طلحہ مال نو پٹھے بے باندے شنقاری افضل صاحب توجہ کرے آجے ارے اے جنا اپنے ڈیرے تے جانورانو چالا ڈار رہا ہے اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر طلحہ نے ازے تک میرے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا انجے سامنے پگ ڈنڈیے میرے رسول دا گزر ہو رہا ہے مٹھا محمد گزر رہے سن سیرت نگار لکھ دینے طلحہ دی نظر رخ محمد جدو پہیے نا اوے لوگو میرے نبی نال پیار کرن والی ہو اندرو آواز آئیے او طلحہ تو سونے بڑے ویکھے نے پر انہا درگاہ حسین تو آج تک نہیں ویکھے تو آڈا موڈ کوئی نہیں تقریر سننے دا یہ میرا 25 سال دا تجربہ ہے میں تو سنا رہے ہیں بڑی مہربانی نعرہ حیدری اب آپ جی وقار غور تے کرو ایک پوائنٹ والوں سارے کرے مسکرا کے نعرہ حیدری میں پتہ پیر علی دا نعرہ کیوں مارے ہے نبی تو نبی ہے
ارے علی اتنے حسین ہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ اگر علی اتنا حسین ہے تو جو نبیوں کا پیر ہے وہ محمد کتنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ اے ہر سال سون مون ہوندہ ہے تے خطیب کمر ہوندہ ہے، کو سمجھ آئی جائے کہ نہیں؟ اڑ پھس بن جاندی ہے پر گڈی پھر بھی سیرے چاڑی جاندی ہے۔ نعرہ حیدری ایتھے کوئی مسکرا کے چہریاں تھی، آؤ میرے یار آگے نے بیلی بڑے پرانے ایتھے آؤ سامنے، انج بو یہ ان پتہ نہیں چٹ خیر دی ہوئے سے، اللہ اکبر، ایتھے سامنے آؤ۔ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، محبت نال سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا۔ اے جڑے ارے جتنے آئے بیٹھے اللہ اج راتی تنوں کملی والے دی دید نصیب فرمائے۔ ایک اور پیار نہ اگر بازو چاہ سکتے ہو ویلڈنگ نے تے نہ چاہو تے جے سلامت نے چاہ کے پڑھو گے نا تواڈے ہتھاں میرا رب یار دا صدقہ کسے کمینے دا محتاج نہیں ہون لے گا۔ سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا، جی سونا آیا تے جہان سارا سجدہ گیا۔ حضرات یہاں میں اس لفظ کی ایک دلیل دینے لگا، قرآن لے آؤ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ نبی موجود تھے، رب نے نافرمانوں سے کہا کونو قردۃ خاسئین، بندروں کی شکل بن جاؤ، اباب جی وقار خنزیروں کی شکل بن جاؤ۔ عذاب آتا رہا، نبی سفارشیں کرتے رہے، رب نبیوں کی سفارشوں کو مسترد کرتا رہا، نافرمانوں کی شکلیں بدلی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا۔ اللہ میں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ قبلہ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں رب کعبہ کی قسم یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ وقت ہوتا تو میں بڑی وضاحت کرتا۔ اباب جی وقار ارے نبیوں کی موجودگی میں نافرمانوں پہ عذاب آئے، ان کی شکلیں بدلی، مسخ ہوئی، کوئی بندر بنا، ارے کوئی خنزیر بنا، لیکن میں قربان جاؤں قرآن کہتا ہے کہ مکے کے کافر کعبے کا غلاف پکڑ کر عذاب مانگتے رہے، مولا ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر۔ اگر محمد سچے ہیں تو قرآن کہتا ہے ارے کافروں نے، مکے کے کافروں نے عذاب مانگا، وہ جن کی شکلیں بندروں جیسی، انہوں نے عذاب مانگا نہیں تھا، رب نے بھیجا، تھے وہ بھی کافر، تھے یہ بھی نافرمان۔ توجہ، ارے انہوں نے مانگا نہیں، آیا انہوں نے مانگا تو رب نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے یہ کافر خدا کی طرف دیکھ رہے تھے، خدا یار اللہ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرخوت والو مصطفیٰ، اے بنگیاں تے جکسیاں نو عطائے مصطفیٰ دا کی پتا، اے شرابیاں دی نسل نو میرے آقا دی نسبت دی خیرات دا کی پتا، سود خوراں دی نسل نو تاجدار ختم نبوت دی نسبت کمال دا کی پتا۔ اباب جی وقار رب نے یار نو رکھے سونے یار وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کملی والی یا تسی انہاں کافراں وچوں وہ میں عذاب کنج دے ازے بھی توڑے بازو نہیں اٹھے تھے، کیسے لے اٹھنے؟ اوچی بات اللہ اکبر، علماء تڑپ گئے نے، یہ سمجھدار بندے نے، اور تسی بھی مزے وچ آ گئے ہو۔ اب آبے جی بکر جنہوں کھل سمجھ آئیے نا، انہیں تھے گونگلوں تو مٹی نہیں لانی، انہیں صحابہ دا نوکر بن کے، غازی عباس حلمدار دا وفادار بن کے، زہرا پاک دے پتران دا ارے غلام بن کے، انہیں مل کے پڑھنا سونا آیا کے جہان
सारा सजदा गया स्टेज वाले बड़े प्यार वाले लोग ने और तू सारे प्यार वाले माश दोनों बाजू चाह के सोना आया के जहान सारा सजदा गया अल्लाह अल्लाह सोना आया के जहान सारा सजदा गया ओए लोगो इनकलाब की होना सी ना अरे तब्दीलियां की होनियां सन कायनात नूं रंग ते लगना सी ये आउण वाला कौन है पीर के दिल जहानो कपीरा गया बेमिसाला गया बेनजीरा गया ओए लोगो एक बारी गदाए तरे ज़हरा बन के पढ़ो बुजुर्ग ना भी चांद बाजू जेड़े जवान एक बारी चाह के लहरा के बेमिसाला गया बेनजीरा गया बेमिसाला गया बेनजीरा गया एक मैं जुमला बड़े अदब ना कहन लगा जिन्ना दी निस्बत ओए मक्के दियां काफरां ते अजाब नहीं होण देंदी ये मैं अपने कुल नहीं कुरान गवाही देंदा है लजपाल मुहम्मद की निस्बत की वजह तो उन्हां काफरां ते अजाब नहीं आया जिन्ना अजाब मंगिया है रब ने यार नूं आख्या सोहणिया तुसीं इन्हां विचों तो मैं अजाब किंज देवां ओए जिन्हां दी निस्बत कुफारे मक्का दी अजाब नहीं होण देंदी उन्हां दी निस्बत दरूद पढ़न वाले नमाज पढ़न वाले जश्न मनाने वाले मोमन की आजाब के जाओ हुण बोलियो माशाअल्लाह दिल खुश हो गया जिन्होंने समझ मैं इत्थे एक होर लफज बोलन लगा और जिन्ना ते नहीं ना आया अजाब मेरे नबी दी निस्बत दा सदका उन्हां अपनी बाह मेरे नबी नूं फड़ाई नहीं हाय हाय उन्हां ते इन्ना करम है ते बाह जिसने फड़ाई है सरकार तुवालम नो ओ कहंदा फिरे सबनो लजपाल चुमुखड़ी बड़ी मेहरबानी मैं कुरान दी आयतां इत्थे पढ़नियां ने तर्जमा मैं कोई नहीं करना कुरान पढ़दा जावांगा और तुसा मेरे नाल ऐ शेर विछा मेरा पुत्र गोडे थल्ले ऐ सामने दो वे परौणे बन के बैठे ने मैं सदके जावां एक को बल्ले वाली पार्टी लगदी नारा हैदरी ऐ जिन्हां चादरां गरम लईयां ने इन्हां दी तबीयत पता नहीं क्यों नहीं गरम हो रही ओ कहंदा फिरे सबनो लजपाल चुमुखड़ी वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम ओ कहंदा फिरे सबनो लजपाल चुमुखड़ी कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा ओ कहंदा फिरे सबनो लजपाल चुमुखड़ी ओ इलाके वालियो सोने नबी दा जश्न मनाने वालियो वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजतुल्लाह तव्वाबर रहीम ओ कहंदा फिरे सबनो लजपाल चुमुखड़ी कमाल माहौल मूसा अलैहिस्सलाम ने की आखिया फर्ज इला रब्बिक फसलु तफीक सोनिया 50 नमाज़ां बहुतियां जे थोड़ी उम्मत कोल कोई नहीं पढ़नियां कमली वाली वापस जाओ नमाज़ां कम करवाओ ये मूसा भी दुनिया नूं दस गए ने ओ कहंदा फिरे सबनो लजपाल चुमुखड़ी बड़ा आला माहौल है दिल खुश हो गया एक बारी नारा हैदरी ओ कहंदा फिरे सबनो लजपाल चुमुखड़ी मेरा रब सुराका के लिए सोने के कंगन हलाल करता है तो मोहम्मद की खातिर सुभान अल्लाह
میرا رب علی کی نماز عصر کے لیے وقت سے پہلے سورج پلٹواتا ہے تو محمد کی خاطر. میرا رب اگر زمین کو مصلی کا درجہ دیتا ہے تو محمد کی خاطر. میرا خدا اگر ہمارے ابو پہ پردے ڈالتا ہے تو محمد کی خاطر. آگے والا جملہ سنو. میرا رب خدیجہ الکبریٰ کو، عائشہ الصدیقہ کو، ام حبیبہ کو ام المومنین بناتا ہے تو محمد کی اپنی سبحان اللہ کے خود آخو. میرا دل کردہ اگلے سال سے دوگر سال بولا ایک گلیاں ٹوٹتے بھی سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یہ میں خلاصے عرض کر رہا ہوں، ان خلاصوں کو ریکارڈ کرو. میری پوری زندگی گزر گئی، ارے گزر رہی ہے. ارے اہل ایمان کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے یہ ارے خلاصے ہیں، اور اس پہ بحث کی جائے زندگی ختم ہو جاتی ہے. ایک نقطے پہ بحث کمپلیٹ نہیں ہوتی. آگے والا جملہ سنو گے تم اتنا مچل جاؤ گے. وہ کسی کو اگر ذی نورین بناتا ہے تو پھر بھی محمد کی بیٹی اور آگے والا نقطہ سنو گے تم مچل جاؤ گے. رب کا قاری افضل صاحب نقطہ اتنا قیمتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یہ حکم نازل فرما کر پھر خدا یار کی گفتگو سن کر خاموش ہو جائے تو دنیا کو بتاتا ہے ایک طرف میرا اصول ہے، دوسری طرف رخ رسول ہے. میں ڈھیر بڑیاں گلاں کرنی ہیں لیکن ایک اور کلام اعلی حضرت پڑھو گے میرے. بہت شکریہ. چھاتی دا ٹلن ہے بنیامین میرا پتر، شکر ہے تسی نظر آئے. نعرہ حیدری. سارے ہیں کوئی بادو پر کڑ کے لہرا کے بن خلق سے اولیاء مٹھون والے انہاں مسلمان بھائیاں نے سلیمی صاحب پنجوتا صاحب انہاں ابابے دی وقار خدا دی خدائی دے بادشاہ دا جشن منایا ہے. انہاں تاجدار ختم نبوت دا جشن منایا ہے. انہاں اللہ دے یار دا جشن منایا ہے. انہاں انہاں دا جشن منایا ہے. اوے جنہاں نو امام سارے نبیاں نے منیا ہے. پھر اسی کیوں نہ کیے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کمال کمال حافظ صاحب مجمع مچل گیا. آج پھر بادو پار کڑ کے لہرا کے رانا عثمان حیدر تسی کرسی تے بیٹھے ہو تواڈے تے کرسی دا اثر غالب نہیں ہونا چاہیے. بادو پار کڑ کے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے جنہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارے ایتھوں تساں 3 گنا زور لا کے نا سارے اگلا شعر پڑھنا ہے. دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. آؤ میرے مسلمان بھائیو میرا چیلنج ہے میری گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. اب آپ یہ وقار کائنات دے اندر ارے کملی والے تو علاوہ کوئی بشر وکھاؤ. حضور سیدھا بشر نہیں میرے آقا افضل البشر سید البشر خیر البشر. سارا زمانہ ایک پاسے حسین دا نانا ایک پاسے. اوے لوگو میرے آقا نال پیار کرن والی ہو قاری افضل صاحب دی موجودگی دے اندر پھر رضا مدنی صاحب آپ دی موجودگی دے اندر علامہ انہاں دا نام کی نہیں میرے باقی بھول گئے وہ اسپے نے میرا بھی نام بھول گیا. پھر جکن تسی مل دیو تے نام تے بھولنا ہی. علامہ شرافت علی نقشبندی صاحب یہ حالانکہ میرے شاگرد نے میں نے انہاں دا نام ہی بھول گیا. نعرہ حیدری اور بازو پار کٹ کے نعرہ حیدری.
ہم مچل جائیں گے، مجھے ساری زندگی دعا دیں گے. اب میں جو ایز طالب علم بات کرنے لگا ہوں، مصطفیٰ کریم کے علاوہ مجھے کوئی بشر دکھاؤ جس کے حرم میں آنے والی اس کی بیوی مومنوں کی ماں بنی. جنہوں پورا یقین ہے ایتو آواز کر کے آخو اباب جی وقار کہاں سے میں یہ جملہ لاؤں؟ مقام مصطفیٰ دیکھ، عظمت مصطفیٰ دیکھ، رفعت مصطفیٰ دیکھ. ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان لاؤ، چاہے کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جو بھی ہے، لاؤ کوئی ایسی مثال کہ اس کے حرم میں آنے والی اس کی بیوی مومنوں، کائنات کے مومنوں کی ماں بنی ہو. ایک ذات محمد ہے، ان کے حرم میں ختیجہ آتی ہیں تو وہ بھی کائنات کے مومنوں کی ماں بنی. اٹھ کے پترا نعرہ مار، تیری سائیکل چل پئی ہے. کھل 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 کھل. اے انجم ٹاؤن والے ہو، انہاں پکیاں دلیلاں تو بعد تائیں جے سی پڑھنے ہونے یار جی دی خاطر کل کائیں. اچھا ایک میں قرآن دی آیت لازمی پڑھنی، توڑا ڈبل وضو ہے گا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب دیکھو خدا کا انداز، خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا سمپل بلال صاحب، خدا ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا کہ نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، ہم نے پھر بھی مان لینا تھا. لیکن انداز خدا بند، ارے کلام خدا بندی کا انداز کیا ہے؟ انداز کیا ہے؟ ازواجہ، سبحان اللہ. انداز کیا ہے؟ انداز ارے پہلے نسبت یار کی طرف کی، دنیا کو بتا دیا میں نے جو خدیجہ الکبریٰ، عائشہ الصدیقہ، ان کو کائنات کے مومنوں کی مائیں بنایا ہے، ڈائریکٹ نہیں. محمد کا جیڑا بیلی آکھے نا صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. ایک ایٹم بم نکتہ رکھ، ایمان نہ جی سونے نو مان نہ گیا. جنہوں سمجھ آئیے مسکرا کے انج بازو بار کر کے آج بڑا دل خوش ہو رہے. اگے بھی تقریراں پنجوتھا صاحب سلیمی صاحب پر بڑیاں کیتیاں، پر آج کمال ماحول ہے. جی دی خاطر کل کائیں جنہ گرم چادرہ لیاں نے تھوڑیاں جنیاں چادرہ سیر تے کر کے بازو لہرا کے، اور کوئی پتہ نہیں کل تیری میری پہلی رات قبر بھی چاہ جائے. اللہ اللہ آج سرکار دی عظمت کا ترانہ اباب سی وقار جدا اے نظری ہے. ارے جتھے نبیاں دا مقام موک جاندہ ہے اتھو ذات مصطفیٰ دا مقام شروع ہو جاندہ ہے. ایک کری دل لا کے جی دی خاطر کھول دیو ساؤنڈ. میرا پتر کچھ نہیں ہوندہ، انشاءاللہ ساؤنڈ کھولو گے. یہ بندہ ہوئی ماسٹر، یہ اپنا ساؤنڈ بچا کے رہا ہے. ہون کچھ کھولے، زیادہ نہیں کھولنا، درمیانہ درمیانہ. جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو شدی آمد آمد ہے. ایک کری جلدی انج تیزی نہ کیمرہ چلاؤ جس تیزی نال عمران خان صاحب پاکستان چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. بازو بار کر کے جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو شدی آمد آمد ہے. جی دی خاطر دن تے رات بنی. اے این عبادت ہے. میں اعلان پیا کرنا جکن قرآن دی تلاوت کرنا عبادت ہے. اے ترانہ مٹھے محمد پڑھنا یہ بھی این عبادت ہے. آؤ اس عبادت اندر شامل ہو جاؤ. جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو شدی آمد آمد ہے. دونوں بازو آخری بار چاہ کے ہن بڑھے بابے بھی دیکھ لو جوان، عشق رسول جوان ہے. جی دی خاطر کل کائنات بنی اجو شدی آمد آمد ہے. جی دی خاطر دن تے رات بنی اجو شدی آمد آمد ہے. اب آپ جی وقار میرے آقا جا رہے ہیں. میں کی عرض کر رہا حضرت طلحہ دی پہلی نظر مٹھے محمد دے چہرے تے پئی. اج جدو طلحہ میں پہلی باری رخ محمد ویکھے صلی اللہ علیہ وسلم، طلحہ دی اندرو آواز آئی، اوے طلحہ تو سونے بڑے بڑے ویکھے نے پر انہاں ورگا حسین اج تک نہیں ویکھیا.
میری مسجد دی انتظامیہ تشریف لے آئے صاحبزادہ حامد رضا توکلی صاحب اور بحمداللہ جتھے میں جمعہ پڑھانا اس مسجد دی کمیٹی دے پیارے خوبصورت صدر باکردار شخصیت الحاج قبلہ چودھری منظور صاحب آپ سٹیج تے تشریف لے آؤ ماشاءاللہ نال میری جماعت دا عظیم سرمایہ ضیاء الرحمن صاحب آپ سٹیج تے آؤ ماشاءاللہ کیا اٹھ کے صوفی صاحب کیا بات نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ نعرہ حیدری اب کھول کے یا علی آنکھو نعرہ حیدری حضرات تشریف لے آئے میں بہت خوش آمدید کہنا پوری تنظیم دی طرفوں انجمن دی طرفوں چودھری منظور صاحب اور حامد رضا توکلی صاحب انہاں تو علاوہ انہاں جتنے حضرات تشریف لے آئے اللہ سب نو قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے تو میں انہاں دی تشریف آوری دے دوران کی کہہ رہے ہیں کہ حضرت طلحہ نے اللہ دے محبوب دا چہرہ ویکھیا تے آپ جانورانوں نہ چارہ ڈال رہے سے اپنے ڈیرے تے ڈیرہ آپ دا مدینے تو کتنے کلومیٹر دور سی 6 کلومیٹر کتنے اے گل رٹنی ہے میں تو رٹانی پھر میں بات اگے چلانی مدینے تو آپ دا 6 کلومیٹر دور ڈیرہ ہے کنے کلومیٹر 6 کلومیٹر تیرے توڑے پیچھے توڑے یار بیٹھے ہاں ماشاءاللہ اللہ اکبر نعرہ حیدری اے ان پوائنٹ جڑے نمازی حضرات ہو قرآن دے قاری ہو اور جڑے والدین دے تابعدار ہو میں سب نو تحفہ دین لگا اور بڑا حسین گفٹ ہے علامہ صاحب ہویا کہ 6 کلومیٹر دا فاصلہ ہے مدینے تو نا حضرت طلحہ دے ڈیرے دا آپ جانورانو چارہ ڈار رہے ہیں تے حضور گزر رہے سن تے آپ دی نظر پئی تے طلحہ دی اندرو آواز آئی طلحہ تو سونے بڑے بڑے ویکھے ہونگے پر ان نمبر کا حسین تے نہ ویکھے ہونگے اب آبے جی بکار ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دوستان گرامی قدر کریم نبی سے وفائیں کرنے والوں میری تقریر لمبی نہ ہو جائے اگر میرے نبی کے حسن کا پوچھنا ہے تو ان ارے پتھروں سے پوچھو جن پتھروں نے ابو جال کی بند مٹھ میں میرے نبی کے کلمے پڑے ہیں اب آبے جی بکار اور توجہ کرنا بات بڑی اعلیٰ ہے اتنی اعلیٰ بات ہے جنہی کو انتہا نہیں حضرت طلحہ آپ نے اتھی چارہ ڈالنا چھڑی ہے آپ نے کپڑے نہیں بدلے تو انہوں پتا ہے جانورانوں چارہ ڈالن والے کپڑے ہو روندے نے آپ نے پتا ہے کپڑے کیوں نہیں بدلے اندروں اے بھی ارے زمین نے کیا ارے اندر دی دنیا نے کیا طلحہ کدرے کپڑے بدل دیاں لیٹ نہ ہو جائیں یہ سونا لگ نہ جائے اب آبے جی وقار طلحہ انہاں کپڑیاں دے اندر دوڑ کے آئے نے اب آبے جی وقار سیدنا صدیق اکبر ارے امام الصحابہ آپ آنے نے میں حضور دے نالا طلحہ دوڑ کے آئے انہاں آ کے میرے نبی نو روکے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روک گئے نے اب آبے جی وقار زین دے اندر رکھنا آج طلحہ اور میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو پہلی دفعہ میرے سم حضرت طلحہ نے میرے نبی نو روکے وہ شرگودہ والیو طلحہ میرے آقا نو روکے میرے مل آنتا یا کریم وہ جان والے میں نو توڑا پتا کوئی نہیں میں نو کوئی نہیں علم توڑا نام کی ہے تسی کس وطن دے رہن والے ہو حضرت طلحہ میں نو کوئی نہیں پتا توڑا ڈرس کی ہے اللہ دی قسم جے طلحہ میرے نبی نو آنے نے پر میں توڑا چہرہ ویکھیا تے چہرے تو تسی بڑے کرما والے لگ دے ہو اب آبے جی وقار اور کرنا طلحہ نے اسے تک میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ایتھن زین آزر رکھنا ہے اللہ اکبر طلحہ کی نظر رخ محمد پہ تھی زبان پہ لفظ کیا تھا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم ایک نہیں 10 کتابوں میں سے فقیر یہ جملہ دکھانے کے لیے تیار ہے مدینے سے 6 کلومیٹر کے فاصلہ پہ طلحہ کے ڈیرے کے سامنے جو پگ ڈنڈی تھی وہاں مصطفیٰ کو کھڑا کر کے طلحہ میرے آقا سے کہہ رہے تھے یا کریم من انتا آپ چہرے سے کریم لگتے ہیں پھر مجھے کہنے دو نا طلحہ صحابی بعد میں منے ہیں محمد کو کریم پہلے مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب بولیں گے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ سنی سنائی بات فقیر کرنے کا آتی نہیں صوفی صاحب طلحہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعد میں پڑھا ہے مصطفیٰ کو کریم پہلے مانا ہے طلحہ نے گلے میں نبی کی غلام
غلامی کا پتہ بعد میں ڈالا، نبی کو کریم پہلے مانا، پھر میں کیوں نہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں ہم محمد کو مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، پاورفل کیوں نہ کہیں؟ ہمارے آقا وہ ہے ارے جن کو طلحہ نے حالت کفر میں مشکل کشا مانا۔ کریم مشکل کشا کو کہتے ہیں، کریم حاجت روا کو کہتے ہیں، کریم مختار کل کو کہتے ہیں، کریم پاورفل کو کہتے ہیں۔ ارے کریم کہنا تھا، پتہ طلحہ دیکھ کے آ رہے تھے، طلحہ علم نشرہ والا سینہ دیکھ رہے تھے، ارے والضحیٰ والا چہرہ دیکھ رہے تھے، واللیل والی زلفیں دیکھ رہے تھے۔ کریم تو کہنا تھا ید اللہ والے ہاتھوں کی زیارت طلحہ۔ اور توجہ کرنا میرے آقا نال محبت کرنے والی ہو، حضرت طلحہ حضور نو آندے نے مینوں نے دسو تسی ہے کون ہو؟ اب آبے جی وقار ایتھے زیناد رکھیا جے، جڑا بخل دا مارے او دا میرے کول علاج کوئی نہیں، جڑا تنگ نظری دا مارے او دا بھی میرے کول علاج کوئی نہیں، تے جڑا ہے ہی نبی واسطے دنیا تی آیا ارے او مچل جائے گا۔ منظور صاحب جدو حضرت طلحہ میرے آقا نو آندے نے تسی ہے کون ہو؟ میرے آقا نے اے نہیں آکھیا اپنے کپڑے تے ویکھ اور تیرے کپڑیاں دی پوزیشن کی ہے نانا، حضور مسکرا کے آنے نے او تیرے ترہن والے انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں۔ اس لئے طلحہ تڑپ کے پتہ کیا میں نے سونیا تسی اگر اللہ دے رسول ہو پھر انجے نہ جاؤ، میں نو اپنا کلمہ پڑھاؤ، تیرے قدموں میں آلہ میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اوے لوگو راتیاں تنہائیاں دے اندر میرے نبی دا جشن منان والے ہو، طلحہ نالے پتہ کیا نے سونیا مازادے کاجل والے ٹھوکریں کھا کہ گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ انجنی خطیب پاکستان بن کے نہیں، چیف گیسٹ بن کے نہیں، ملک چیمہ چٹھا تے چودری تے گجر تے ردابہ بن کے نہیں، کملی والے دا کمبی تے مراسی بن کے تے گدائے درے زہرہ بن کے پڑھو ٹھوکریں کھا کہ گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ ترے بندے رہ گئے نے پوری محفل وچ، او انج روسے لگ دیں، انہاں نے میری گزارش ہے وہ میرے نہ روسنے دی لوڑ کوئی نہیں، 150 روپے لیٹر تیل میں نہیں کیتا، عمران خان صاحب نے کیتا، نعرہ حیدری کہ مسکرا کے پڑھو، کوئی پریشان نہ ہوئے، او 4 دن دی زندگی آخر مر جانا ہے۔ اب آبے جی وقار کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لاہو قلم تیرے ہیں، ذرا عقیدت نہ ترانہ پڑھو مزہ آ جائے گا۔ ٹھوکریں کھا، علامہ شرافت صاحب تھوڑا جنا میرا ساتھ دیو تو آڑے کفارے ادا ہو جان گے۔ ٹھوکریں کھا کہ گرنا میرا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے۔ ارے 78 پول والی ہو، انجمن ٹاؤن والی ہو، جدو میرے نبی نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ نے سونیا میں نے اپنا کلمہ پڑھو، حضرت طلحہ دے نصیب کھو لجپال نبی نے کلمہ پڑھایا، حضرت طلحہ دے گلے وچ میرے آقا دی غلامی دا پٹا آیا، ہن طلحہ صحابی رسول بنے نے، اور اب آبے جی وقار سرکار ٹورن لگے نا تے طلحہ میرے نبی نے سونیا ماں زادے کاجل والیا کملی والیا، ہن انجے نہ جاؤ میں نو پورا ایڈریس دیو، تھوڑے تو بغیر میرا ہن دل کوئی نہیں لگنا۔ تسی جھوم رہے ہو،
میں نے پتہ ہے جس محبت دی دنیا چ عام مستو حضرات توجہ ہن ایتھے دھیان کرنا عباس لودرا صاحب ایتھے میرے کول تشریف لے میرے بہت پیارے دوست آئے سارے تسی دوستو ایک پورا نعرہ پتر لوا خان بابا پورا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اے نعرہ لوان گے نعرہ تکبیر تے سجا بادو چانا ہے نعرہ رسالت تے دومیں بادو چانا ہے تے نعرہ حیدری تے بشا اٹھ کے یا علی بھی آکھو تامی ٹھیک دے بے کے آکھو تے سجا بادو چاہ کے یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری احباب جی وقار حضرت طلحہ حضور نوانے نے میں نے اپنا نا پورا ایڈریس دیو سیفی صاحب میرے آقا نے فرمایا او طلحہ تیرے ڈیرے تو جڑی 6 کلومیٹر دور بستی یسرب سی نا جدو دی اسیں آئے ہیں مدینہ بانی اچھا حضور نال فرماندے نے زہرہ پاک دے بابا فرماندے نے اتھے کھجوران دے پتیاں دی مسجد دی تے اذان بلال پڑھ دے اگو میرے آقا مسکرا کے آنے نے اذان بلال پڑھ دے نے تے نماز فجر تے نماز ظہر تے نماز عصر تے نماز مغرب تے نماز عشاء اے 5 نمازاں نہیں فرض تے اے دا ٹائم ہی اے دا شیڈول میں قربان جاواں سیرت نگار لکھ دے نے کہ طلحہ نے پھر وفا پتہ کس لیول دی کیتی مرنے دم تک آخری دم تک ہر نماز ڈیرے تو ٹر کے مدینے وچ آ کے مسجد نبی دے اندر جا کے مٹھے محمد دے پیچھے میں کہاں سے اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے علاقے کے بڑے بڑے معزز حضرات بیٹھے ہیں شمع رسالت کے پرمانی لوگ بیٹھے ہیں آفتاب بیٹا اور جتنے بھی آپ ولی اور جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں آپ یہ آگے والی بات سنو گے تمہیں اتنا مزہ آئے گا نعرہ حیدری قاری افضل صاحب یہ مجمع مچل جائے گا حضرت شرافت صاحب کی کیفیت بدل گئی کہ 6 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تے جنے دی وفا دا لیول کی آئے ہر نماز مٹھے محمد دے پیچھے اللہ اکبر کبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جے کلمہ پڑھنے دا حق اے جے رسول اللہ دی غلامی دا پٹا گلے بے ڈالنے دا حق اب آپ جی وقار جڑے میرے ورگے سست نے نا جنہ دے گھر مسجد دے نال ہوندے تے پھر بھی مسجد وچ آ کے نماز ادا نہیں کر دے دکان نال تے پھر بھی 5 ٹائم دی نماز دی پابندی ارے نہیں کر دے انہاں نوں سوچنا چاہیے طلحہ نے وفا دا لیول کتنا ارے اتلے لیول تے یہ جنا گیا پھر پتہ کی ہویا کہ بلا ایتھے توجہ آپ نے کیا نماز ساڑھے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈے گے میں ایک جملہ بولن لگا اوے جس قبر بھی تساں تے میں جانا ہے اس قبر دا چراغ نماز اے کئی بندے اے قبر دا ذکر سن دینا تے رو پیندے نے میرے نا کئی باری ہویا ہے تقریر کری دیئے لوگ رو پیندے جدو قبر دا ذکر تے جدو علماء بیان کر دینا کہ سوئی دے نکے دے برابر بھی قبر نو سراخ نہیں ہونا اب آپ یہ وقار لوگ رو پیندے میں کئیاں پیر پائیاں نو نا کیوں روم دے ہو حسین دا نانا کہہ گیا زہرہ دا بابا کہہ گیا میرے نوکرہ نماز پڑھنا تیرا کم میں تیری قبر نو اندرو پارو روشن رکھنا رب محمد اور اگلی گال اتنی آلہ ہے جدی کو انتہا نہیں تو سا مچل جانا ہے وہ اتنی آلہ بات ہے کمر دور ترابی نماز پڑھ دا اس لالچ وچ کے جنت ملے تو سیتے میں جتنے آسی نماز پڑھنے اس لالچ اندر جنت انجی نہیں اکثر آن دینے جی نماز پڑھو تے جنت نماز جنتی چابی ہے اوہ میں قربان جاما زہرہ دے پتران تو جنہ دی جگیر جنت ان الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ اباب زبکار جنہ دی جگیر جنت اس حسین ابن علی نے تلواران دے سائے تھلے نماز نہیں چھڑی تیران دے لی پہ تے پھر
تاہی کہ اسی دنیا نو دسنے لوگو اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ان کی ہمت پہ علی 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 شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو اوروں نے بھی کیے، ان کا جدا انداز ہے۔ حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اللہ اکبر۔ بطور پیغام نماز دی اہمیت اب جی وقار، ارے بڑے بڑے تھے پکے نمازی بیٹھے ہیں، تہجد گزار بیٹھے نے۔ علامہ قاری افضل سیالوی صاحب دی گفتگو نے میری تقریر دا رخ موڑ کے رکھ دیتا۔ انہاں نماز دا بڑے درد بڑے انداز دی اندر ارے پیغام دیتا ہے۔ اب آپ جی وقار جڑے تھے تہجد گزار بیٹھے نا، انہاں دا صدقہ اللہ بے نمازیاں نو نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ جی وقار ارے نماز جنت دی چابی ہے، نماز میرے نبی دی اکھاں دی ٹھن لگے۔ اور جس محمد آسی جشن منا لیا اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسی نماز پڑھا گے مٹھا محمد راضی ہو جان گے۔ ارے لوگو ایتھے میں بطور پیغام علامہ شرافت صاحب کیوں نہ کما ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے تے روکے قضا نہ کی ہیٹ خن۔ بڑا خوبصورت مجمع ہے۔ میں تو اڈے بارے جو حسن زن نے، میں نو اے حسن زن نے میں تو اڈے سارے تو زیادہ گناہگار ہاں، تسی میرے تو اللہ عمل وچ بھی اللہ تقوی وچ بھی اللہ پرہیزگاری وچ بھی اللہ خشیت الہی وچ بھی اللہ، لیکن میں جو کہہ رہا جڑے میری طرح غافل نے، ارے جنہاں نو نیند پیاری ہے پر نماز دی پرواہ کوئی نہیں، کاروبار پیارا ہے پر فرض اور واجبات دا پتہ ہی کوئی نہیں، دوستان گرامی قدر انہاں نو ہاتھ جوڑ کے آنا آخر مر جانا ہے۔ اے کوٹھیاں کاراں اے بنگلے ارے اے پیلس ہر شاہ دنیا تے رہ جانے، قبر وچ کم ہونا ہے یا نماز نے ہونا ہے یا حسین دے نال۔ جنہاں نو سمجھ آئیے ماشاءاللہ ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے تے روکے قضا کیتی نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین۔ کمال کمال میرا پتر وقاص آج تین ٹھنڈ لگی پہ یہ سویٹر پا کے ہونا سی انج بادو بار کڑ کے نا مسکرا کے نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین۔ اوہ سرگودہ والے ہو نمازاں دی پابندی کرن والے ہو، پھر میں کیوں نارض کراں ہیٹ خنجر نماز نیتی کسے تے روکے قضا کیتی نزیت چڑھ کے قرآن رب دا سناؤن والا سخی حسین۔ او اپنے نانے دا دین رڑدا بچون والا سخی حسین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینا جملیاں تے میری تقریر ختم ہون لگی ہے۔ آج کوئی مشرک پاک ہونا چاہے، ارے مشرک پلید ہوں لے، مشرک دا ظاہر پلید باطن پلید۔ اور سرگودا والی ہو کوئی بھی مشرک ہے نا اونا چر پاک نہیں ہو سکتا جب تک کو دی زبان تے مٹھے محمد دا کلمہ جاری نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرا اعلان ہے، اے میرا اعلان ریکارڈ کرو۔ ارے کوئی دنیا دا کافر بت پرس مشرک آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں دے کلمے پڑھے پر جنہ چر اس حسین دے نانے دا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں پلید دا پلید رہنا ہے۔ اب آبے جی وقار انہیں ادو پاک ہونا ہے جدو ادی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جاری ہونا ہے۔ میرے آقا نال پیار کرن والی فاروق یوسف میرے شہزادہ رانا عثمان حیدر اوے میری ملت نوجوانوں ایتھے میں پتہ کہن کی لگا ماں کہنے لگا ماں جس مشرک دی زبان تے اور دنیا دے جس پلید دی زبان تے میرے نبی دا کلمہ جاری ہو جائے او پلید نہیں رہندا او عمر ہوئے تے فاروقی اعظم بن جاندا۔ نہیں بھاگو پار او میرا پتر او شہزادے او بس کٹا لیا ان بچے نے تھی قابو کرو بیٹا بیٹھ جو چند منٹ کے لیے نعرہ حیدری ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے۔ میں اتھے جو جڑا نقطہ بیان کر لگا میں نقطہ تاں بیان کرنا بازو پار کٹ کے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت
علی افضل صاحب یہ آپ کا مجمع ہے، یہ آپ کے فدائی لوگ ہیں، آپ کے علاقے کے غیرت مند مومن ہیں۔ نکتہ یہ ہے منظور صاحب ارے پلیت ہو مشرف اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آ جائے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی فکر پاک، اس کی سوچ پاک، اس کی نظر پاک، ارے اس کا ظاہر پاک، اس کا باطن پاک۔ میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں اس کی زبان پہ کلمہ آیا یہ اتنا پاک ہے تو جس ماں کے بطن میں مہر نبوت 9 مہینے رہے، اونچی آواز نہ کو سبحان اللہ، پھر کھل کے آکو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اینڈ اتھے کر لینے لوکاں دے زمانے تے دلدار بتھیرے سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے نے۔ یہ سوا گھنٹہ میرا بیان ہو گیا، 8:30 میں تقریر شروع کی تھی، 9:45 ہو گیا۔ ایک اور پھر پیارنا سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے لوکاں دے زمانے تھے دلدار بتھیرے سرکار دشوں سالوں سرکار بتھیرے نے۔ حضرت طلحہ نے ہر نماز میرے نبی دے پیچھے پڑھی۔ اگلا جملہ سنو، اگر طلحہ نہ وفادار ہے تو محمد ورگا تے لجپال ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ جدو فوت ہو گئے، روح پرواز کر گئی، غسل دیتا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھایا گیا، حضرت طلحہ نو قبر دے حوالے کیتا گیا۔ 1-2 دن نہ گزرے کملی والا اپنے نوکر دی قبر تے چلے گئے۔ اے بادو چاہ کیا کو سبحان اللہ۔ میں یہ کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، جو ہم سے پوچھتے ہیں بابا فرید کی قبر پہ کیا لینے جاتے ہو، ارے مہر علی شاہ کے مزار پہ کیا لینے جاتے ہو، میں نے کہا ہم سے یہ سوال نہ کر، ہم محمد کی امتی ہیں۔ ہمارے آقا نے طلحہ کی قبر پہ جا کر دنیا کو بتا دیا جو متقی بن کر پکا نمازی بن کر موت کا جام پی کر قبر میں چلا جائے اس کی قبر پہ جانا محمد کی سنت ہے۔ سرگودہ والو سر فخر سے اٹھا کر جیا کرو، میرا رسول حسنین کا نانا طلحہ کی قبر پہ۔ آپ سمجھ نہیں رہے اے جنہ دا روضہ دیکھ لینا تیرے میرے واسطے جنت والا۔ ایک بار یہ بادو چاہ کیا کرو بننا تے تڑپیا کرو۔ 313 رسولہ نے قبرہ فلسطین بچ نے انہاں کسے دی قبر اتے منظارہ قبری فجبت لہو شفاعتی اے فرمان کسے نبی دا نہیں لکھیا۔ مدینے آج بھی جو روضہ رسول تے فرمان نے اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پتہ کی کہنے لگا حاجی صاحب، میں کہنے لگا طلحہ تیرے مقدر کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری رفت کو سلام، تیرے نصیبوں کو سلام، جن کے روضے کی جھلک مومن کو پکا جنتی بنا دیتی ہے۔ آج وہ ذات محمد تیرے مزار پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قبلہ آگے والا جملہ بڑا قیمتی ہے، بس قاری قبلہ افضل صاحب یہ آج کی تقریر آپ کے مرہون منت ہے، آپ نے مجھے ممنون کر دیا۔ انہوں نے چند لفظ بولے، میں نے پورا خطاب ان کی ارے خوبصورت فکر کی نظر کر دیا۔ حضور تشریف لائے، فقط مصطفیٰ کر کھڑے ہو کر خاموش نہیں ہوئے، میرے نبی کے گورے گورے ہاتھ بھی اٹھے۔ قبروں کے پاس اہل ایمان کی قبروں پہ جا کر ارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والوں اپنے مقدر پہ ناز کر، تو لمحہ لمحہ محمد کی اداؤں پہ عمل کر رہا۔ میرے آقا کے گورے گورے ہاتھ اٹھے۔ اب لفظ کیا تھے، اب سنیے، زبان عام نہیں نا، زبان پتہ کون سی ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ یہ وہی زبان ہے جس نے کہا تھا مولا 45 نمازیں معاف کر دو۔
یہ وہی زبان ہے، یہ وہی زبان ہے جس نے سراقہ سے کہا تھا تیرے لیے سونے کے کنگن انتظار کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا میری امت کے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہوگا، تیرے لیے حلال نہیں۔ تجھے گونگنا تو مٹی پہ ڈال، تجھے کئی بندے چپ کر کے بیٹھے نے بھائی انتظامیہ نے 50,000 فیس ترابی صاحب نے دینی بھائی تائیں نہ میرا فیس نہ تعلق کی کونی ہے، میرے انجی پیارا نعرہ حیدری۔ اب آگے والا جملہ سنو، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ زبان ہے نا، زبان تو زبان ہے سیفی صاحب، ان کے اشاروں کو رب رد نہیں کرتا، ہائے ہائے جن کے اشاروں میں اتنی ٹور ہے ان کی گفتگو میں کتنی ٹور ہے۔ اب آگے والا جملہ حضرات توجہ، میرے آقا کی زبان پہ لفظ کیا تھے، مولا طلحہ تیرا بھی وفادار ہے میرا بھی وفادار ہے۔ وفا کا پس منظر کیا تھا؟ وفا کا پس منظر دیگر اعمال کے ساتھ فرائض واجبات کی پابندی، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء، ارے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مسجد نبی میں آ کر رسول اللہ کے پیچھے مقتدی بن کر ارے یہ پابندی سے نماز ادا کرنا، یہ وفا کی ارے ان کا انداز تھا۔ اب میرے نبی نے صلہ کیا دیا، مولا یہ تیرا بھی ہے یہ میرا بھی وفادار ہے، اے مالک میں محمد آج اور کچھ نہیں مانگتا، میں مصطفیٰ کی ایک ہی تمنا ہے، مولا تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے، طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے۔ سرگودہ والو، یہ میرے نبی کی حدیث نہ ہو، یہ میرے آقا کی دعا نہ ہو، میرے ٹکڑے کر دینا خون معاف ہوگا۔ اگر یہ فرمان مصطفیٰ موجود ہے تو مدینے والے آقا کا فیصلہ بھی سن، وہ کہہ گئے ہمارا بن کر مر، تیرے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھائے۔ اگر طلحہ کے جسم کو قبر کی مٹی نے، طلحہ کے جسم کو قبر کی مٹی نے کھا جانا ہوتا تو تاجدار ختم نبوت کبھی یہ نہ عرض کرتے مولا طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے۔ طلحہ تھے کہاں؟ اپنے گھر نہیں، اپنے محلے میں نہیں، طلحہ تو قبر کے اندر ہے۔ ایک بندہ پوری محفل چ رہ گیا، پتہ نہیں مشرف علی پارٹی کی کیڑی، سارے آپ کو سبحان اللہ، اچھی بات نہ آپ کو سبحان اللہ۔ اب میرا خطاب ختم، انجمن والو، علاقے والو، حسینیوں، اسی بیس پہ ہم جشن منانے والے، درود پڑھنے والے، غوث کی 11ویں منانے والے اور نبی کا جشن منانے والے، ہم اسی بیس پہ کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا۔ ساڈا گلی گلی نگر نگر اعلانے، نہ دن نہ مہینے، اور میرے پترا تیری سونی ٹوپی، اج ماش باجوہ صاحب تسی بولو، اج باجوہ صاحب ہی بن کے بیٹھے ہو، نہ دن نہ مہینے نہ سال چمکھنی، سون بھی ہن چلے جس لئے میرا اگلے سفر دا ٹائم آ گیا ہے، یہ بھی جاگ پہ نے اللہ انہوں مدینے لے جائے۔ اب آپ جی وقار نہ دن نہ مہینے نہ سال چمکھنی، اے آمینہ گل حشر نو دونوں بازو چاہتے، اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال چمکھنی، اوے لوگو آج میرا نبی قبر تو بارے، اوے جڑا قبر تو بار اینا وفادار ہے، او مٹھا محمد قبر وچ جا کے اپنے نوکر نہ کتنی لج پالی۔ ایک اور محبت نال احمد رضا توکلی صاحب دیکھیا جے مجمع حضور دے دیوانے اج بادو پار کڑ کے لہرا کے، اے آمینہ گل حسینو تیرے لال چمکھنی۔ کسے نو اے گل چنگی لگے نہ لگے، میں حضور دی حدیث دا سارا لے کے پیانا حضرت طلحہ دی قبر وچوں اے آواز آئی ہونی ہے، باں جس نے پھڑائی ہے سرکار تو عالم لو، او کہندہ پھرے سب لجپال چمکھنی۔
اگلا شیر لازمی پڑھنا اے نہیں ایمان ہے بس اتھے تقریر ختم کر دینی او کہندا پھرے سب لجپال چ مکھنی پھیرنا تو مکھ پھیرنا تو تن تو پنج تن تو کرنا تو پنجانو جانو قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى من مات علی حب آل محمد مات شہیدا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا من قلت مولا فعلی مولا لحمک لحمی جسمک جسمی حسین منی وانا من الحسین اے جدے دل دا بجو ہے او بازو پار کر کے لہرا کے بولے گا جنت تے جہنم دی گلیال چ مکڑی کیا بات ہے کیا بات ہے مسکرا کے شہید پتر میں صدقے جاواں ایک باری بازو پار کر کے جنت تے جہنم دی گلیال تے مکڑی بہت بہت آپ آج دا جشن یہ دی بہت بہت مبارک جڑے نمازی نے اللہ انہوں نے تہجد گزار بنائے یہ دے نال نال ایک یہ بھی میں گل لازمی کراں گا یہ جڑی ہون میں آئی تقریر کیتی ہے یہ ساری یہ حقوق اللہ حقوق اللہ یعنی او دے حق دا ذکر کیتا ہے جڑا کریم بھی ہے غفار بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ہائے ہائے تے دوسرے نال حقوق نے حقوق العباد جڑے حقوق اللہ نا کوئی نہ کوئی سان راہ لب بھی جانا اللہ دی رحمت سبب تلاش کر سان ویسے سستی کرنی نہیں چاہیے لیکن سستی ہو جائے خدا نخواستہ تے پھر بھی نہ کوئی راہ لب جانا ہے تے سبب بن جانا ہے لیکن حقوق العباد بھی اگر ساڑھے کوئی سستی ہوئی تے پھر رستے بند ہو جانے میں دی تو ایک مثال دینا دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع بریلوی سارے اندر اتفاق ہے قدر علی رات کیڑی رات قدر لیلۃ القدر سارے ہاں واسطے رحمت مغفرت بخشش دا بوہ کھل جاتا لیکن جڑا ماپیاں دا گستاخ جدے تے ماں ناراض ہے تے باپ ناراض اللہ دی قسم دی انہوں رب بند ہے میرے بوے تے نہ ہوئی تیرا ہونا فضول ہے جے ہونا ہی تے پہلا اپنی امی تے ابو نو راضی کر کے بس جتھے حقوق اللہ دا خیال اتھے حقوق العباد دا بھی خیال جیو تو ایسے جیو کہ ہر کوئی احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن تمہیں سلام کرے اللہ تعالیٰ پاکستان نو سلامت رکھے اللہ میرے ملک نو استحکام عطا فرمائے پاک فوج رینجر سٹی ڈی پنجاب پولیس آئی بھی جتنے بھی حساس ادارے اللہ سب دی قومی ملکی ملی خدمات قبول فرمائے اور جڑے اسلام دے مجاہد دین دے خادم اللہ انہاں دی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان نو دن تگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے جی جی بلال رضا مدنی صاحب میرے سرگودہ دا مان تران نے اور بڑے مشہور نعت خان نے آپ دا بڑا باکمال انداز ہے آپ میرے تو بعد حاضری پیش کریں گے چونکہ میں مڈ رانجا جا کے اتھے میرا 11 بجے دا ٹائم ہے مڈ رانجے دے قریب ایک گھڑی کالا پنڈ ہے دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا یا حسین